کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں امریکہ، چین اور جاپان اپنی پوری طاقت کے باوجود صرف چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک سکتی ہیں، اور وجہ جنگ نہیں ہوگی، ایٹم بم نہیں ہوگا، بلکہ صرف ایک چیز ہوگی، یعنی آئل۔ اگر پیٹرول رک گیا تو گاڑیاں رک جائیں گی، جہاز زمین پر آ جائیں گے، کارخانے خاموش ہو جائیں گے اور معیشت کا پہیہ تھم جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب دنیا رک جائے گی تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا صرف 15 دن میں پہیہ جام ہو جائے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سسٹم کی جو نظر نہیں آتا لیکن پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ سسٹم ہے تیل کا نظام، ایک ایسا نظام جس کے بغیر آج کے دنیا کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں یا کسی فیکٹری میں کام ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں پیٹرول کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر پیٹرول یا اس سے منسلک مصنوعات اچانک ختم ہو جائیں یا اس کی سپلائی رک جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ سڑکیں خالی ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، جہاز رن وے پر کھڑے ہیں اور شہر آہستہ آہستہ خاموش ہو رہا ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ایک ممکنہ حقیقت ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتیں روزانہ کروڑوں بیرل تیل استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ، چین اور جاپان جیسے ممالک اپنی صنعتوں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کے نظام کو چلانے کے لیے تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل نہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں کھڑا ہے۔ جاپان کے پاس تقریباً 470 ملین بیرل تیل موجود ہے۔ یہ تیل اس کی ضرورت کے مطابق تقریباً 254 دنوں تک چل سکتا ہے۔ سننے میں یہ بہت بڑی طاقت لگتی ہے، لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ٹینکرز میں بند تیل زمین کے نیچے محفوظ ذخائر، اور ایک ملک جو ہر دن لاکھوں بیرل تیل جلا رہا ہے۔ یہ ذخائر ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ صرف وقت خریدتے ہیں، کیونکہ جاپان اپنی ضرورت کا 90% سے زیادہ تیل باہر سے منگواتا ہے۔ یعنی اگر سپلائی رک جائے تو جاپان کا نظام آہستہ آہستہ سانس لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، یہ تمام تیل ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، کچھ سرکاری، کچھ نجی کمپنیز کے پاس اور کچھ مشترکہ ذخائر۔ اسی لیے جب بحران آتا ہے تو حکومت فوری طور پر سارا تیل جاری نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ چند دنوں کا تیل مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ نظام کو سنبھالا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ تیل کا ختم ہونا نہیں، اصل مسئلہ نظام کا ہلنا ہے۔ جیسے ہی سپلائی رکتی ہے، مارکیٹ گھبرا جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کارخانے سست ہو جاتے ہیں اور معیشت دباؤ میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ بحران میں جاپان کو اپنے ذخائر میں سے کروڑوں بیرل تیل نکالنا پڑا، صرف اس لیے کہ مارکیٹ کو سنبھالا جا سکے۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کے پاس مہینوں کا تیل موجود ہے، وہ بھی چند دن کے جھٹکے سے ہل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خطے کی جہاں سے دنیا کا زیادہ تر تیل نکلتا ہے، یعنی مشرق وسطیٰ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل سمندری راستوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچتا ہے۔ اگر یہاں کوئی جنگ ہو جائے یا راستے بند ہو جائیں تو پوری دنیا کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو عالمی سیاست کو خطرناک بنا دیتی ہے۔ چین کی معیشت کو دیکھیں، وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن اس ترقی کی ایک کمزوری بھی ہے، اور وہ ہے توانائی پر انحصار۔ اگر تیل کی سپلائی رک جائے تو فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں، برآمدات رک سکتی ہیں اور معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ امریکہ بھی مکمل محفوظ نہیں، اگرچہ وہ کچھ حد تک خود تیل پیدا کرتا ہے، لیکن عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اسے بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک جگہ بحران آئے تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ اور اب آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ کیا پاکستان اس بحران کے لیے تیار ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل باہر سے منگواتا ہے، یعنی اگر عالمی سپلائی رک جائے تو پاکستان فوری متاثر ہوگا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس محدود ذخائر ہیں، اور بعض اندازوں کے مطابق یہ ذخائر صرف 15 دن کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر 15 دن کے بعد تیل ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پبلک ٹرانسپورٹ رک جائے گی، کاروبار متاثر ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھونے لگے گی اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قومی بحران ہو سکتا ہے، کیونکہ توانائی کے بغیر کوئی بھی ملک زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دنیا کے بڑے ممالک اپنے تیل کے ذخائر بڑھا رہے ہیں، متبادل توانائی کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں، شمسی توانائی، ہوا سے بجلی اور دیگر منصوبے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کو مضبوط بنانا ہوگا، مستقبل کے خطرات کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت صرف طاقت کا نہیں ہوگا
बल्कि तवानाई का होगा, और वही ममालिक आगे बढ़ेंगे जो इस हकीकत को वक्त पर समझ जाएंगे। आखिर में एक सवाल, अगर कल सुबह दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाए तो क्या हम तैयार हैं?